اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج میں پھر مرزا سلامت علی دبیر کی مرثیہ کا باقی حصہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مرثیہ کا عنوان ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی مانگنا۔ مرثیہ کے 2 بند جو میں نے کل بیان کیے، آج ہم تیسرے بند سے شروع کرتے ہیں۔ گر میں مرثیہ کا تیسرا بند اس طرح سے ہے: گر میں بقول عمر شمر ہوں گناہگار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار، ششمہ سے بے زباں نبی زادہ شیر خوار، حق تم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زادہ ہے، یہ کون بے زباں ہے تمہیں کچھ خیال ہے، دوری نجف ہے بانو یہ بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے، پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے، دے دو کہ اس میں ناموری ہے ثواب ہے۔ آخری بند ہے اس مرثیہ کا: پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، سوکھی زباں تم بھی دکھا دو نکال کر، پھیری زباں لبوں پہ ہو اس نوری عین نے، تھرا کے آسماں کو دیکھا حسین نے۔ یہاں پر لفظ جو ہے گر میں بقول عمر شمر کا ہوں گناہگار، گر یہ جو ہے یہ حروف شرط ہے۔ گر اگر کا مخفف ہے، بقول یعنی بات کے مطابق، گناہگار کہتے ہیں قصوروار کو، خطاوار کو، دوشی جو ہے اس کو گناہگار کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے ششمہ، یہ فارسی لفظ ہے۔ شش کہتے ہیں 6 کو، ماہ کہتے ہیں مہینے کو، ششمہ یعنی 6 مہینے کا، چونکہ علی اصغر کی عمر اس وقت 6 مہینے کی تھی۔ بے زباں یعنی کم بولنے والا، خاموش، نبی زادہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند، پیغمبر کا بیٹا۔ شیر خوار یہ حروف مرکب ہے۔ شیر کہتے ہیں دودھ کو، یہ بھی فارسی لفظ ہے۔ شیر کہتے ہیں دودھ کو، خور میں نے پینے والا، یعنی دودھ پیتا بچہ، دودھ پینے والا بچہ۔ ایک اور لفظ اسی کے ساتھ ہے ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، ہفتم یعنی 7، یہ بھی فارسی لفظ ہے، یعنی 7واں یا 7۔ سن کہتے ہیں عمر، سن ہے جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، صدمہ کہتے ہیں نقصان، مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زادہ ہے، مظلوم زادہ کہتے ہیں اس شخص کو مظلوم زادہ کہتے ہیں جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ چلو تشریح اس بند کی اس طرح سے ہے کہ مرثیہ کی اس بند میں مرزا دبیر فرماتے ہیں کہ حضرت حسین فرمانے لگے، یزیدی فوج سے فرمانے لگے کہ اگر میں عمر سعد اور شمر کی نظر میں گناہگار ہوں، مگر میرا یہ معصوم 6 ماہ کا بچہ تو کسی کے سامنے قصوروار نہیں ہے، یہ تو صرف 6 ماہ کا شیرخوار نبی زادہ ہے، یہ بھی ہمارے طرح 7 دنوں سے پیاسا ہے، اور ہفتم سے سب کے ساتھ یہ پیاسا ہے بے قرار، یعنی یہ تو ہماری طرح 7 دن سے پیاسا ہے اور پانی کی ایک ایک بوند کے لیے ترس رہا ہے۔ سن ہے کہ جو کم تو پیاس کا صدمہ زیادہ ہے، اس کی عمر بہت چھوٹی ہے، سن مانے عمر،
سال. اس کی عمر بہت چھوٹی ہے اور اسی وجہ سے اس پر پیاس کا غلبہ زیادہ ہے، کیونکہ دودھ پیتے بچوں کی غذا صرف دودھ اور پانی ہی ہے. میں مظلوم خود ہے اور یہ مظلوم زیادہ ہے. میں خود بھی مظلوم ہوں اور یہ مظلوم کا مظلوم بیٹا ہے. دوسرا بند جو ہے یہ کون بے زباں ہے، یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے، دور نجف ہے بانو یہ بے کس کا لال ہے. بے زبان کہتے ہیں کم زبان کو. دوری نجف ایک جگہ کا نام ہے. یہاں پر دوری نجف ہے، دوری نجف یعنی نجف کا موتی. دوری نجف ہے بانو یہ بے کس. بانو کہتے ہیں عزت دار خاتون، بی بی حضرت امام حسین کی زوجہ محترمہ. بانو یہ بے کس کہتے ہیں محتاج، بے یار و مددگار، جس کا کوئی سہارا نہ ہو. لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے. ذوالجلال یہ اللہ کا ایک نام ہے، صاحب جلال اسے کہتے ہیں، یہ اللہ کا ایک نام ہے. اسی طرح سے ایک لفظ ہے یثرب. یثرب کہتے ہیں مدینہ منورہ کا پرانا نام جو تھا وہ یثرب تھا. شہزادہ کہتے ہیں بادشاہ کا بیٹا، پیارا بیٹا. پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے. طلبگار آب، طلب کہتے ہیں خواہش مند ہونا، خواہش ہونا. طلبگار خواہش مند، طلبگار آب یعنی پانی کا خواہش مند، پانی ڈھونڈنے والا. تو اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یزیدی فوجوں سے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بے زباں کم سن کون ہے؟ یہ دور نجف ہے یعنی نجف کا موتی ہے اور بے یار و مددگار عزت دار خاتون کا بیٹا ہے، یعنی یہ پیغمبر زادہ ہے. تمہیں رب ذوالجلال کی قسم، اللہ کی قسم، اس معصوم بچے کے لیے ہمیں پانی دے دو. یہ مدینہ منورہ کے شہزادے کا پہلا سوال ہے. پوتا یثرب کے شہزادے کا پہلا سوال ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ کے شہزادے کا پہلا سوال ہے. یعنی میں مدینہ منورہ کا شہزادہ آپ سے پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ اس معصوم شیرخوار بچے کے لیے پانی کے چند قطرے عطا کیجیے تاکہ یہ اپنی پیاس بجھا سکے. پوتا علی کا تم سے طلبگار آب ہے. حضرت امام حسین جو تھے حضرت علی کے فرزند تھے اور حضرت فاطمہ کے فرزند تھے. تو کہتے ہیں پوتا علی کا یعنی علی اصغر، وہی پوتا تھے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے. یہ حضرت علی کا پوتا ہے، آپ لوگوں سے پانی مانگ رہا ہے. اگر آپ پانی دو گے تو اس سے دے دو کہ اس میں ناموری ہے، ثواب ہے. اگر آپ پانی دو گے تو اس سے آپ کی ناموری ہوگی، شہرت ہوگی، اور ایسا کرنا باعث ثواب بھی ہے. آخری بند جو اس مرثیے کا ہے، پھر ہونٹ بے زباں کے چومے جھکا کے سر. بے زبان معنی خاموش، کم بولنے والا، کم سخن، کم گفتار. بے زباں کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا وہ کہہ چکا پدر کہتے ہیں باپ کو. یہ فارسی لفظ ہے، باپ کو، والد، اس کو پدر کہتے ہیں، فارسی میں پدر کہتے ہیں. جگر، باقی رہی نہ بات کوئی آئے میرے جگر کہتے ہیں پیارا، جگر کہتے ہیں دل کو بھی، جان کو بھی، کلیجہ. سوکھی زبان، خشک زبان. لفظ ایک ہے لبوں پہ، پھیری زبان لبوں پہ ہو اس نور عین نے. لبوں پہ کہتے ہیں ہونٹوں پر، نور عین یہ حروف مرکب ہے.
نور عین کہتے ہیں آنکھوں کا نور، نور کہتے ہیں روشنی کو، نور کو، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، اس طرح سے نور عین کا مطلب ہے آنکھوں کا نور بیٹا۔ مرثیہ کے اس آخری بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو جھکا کر اس معصوم بچے کے ہونٹوں کو چوما اور اپنی زبان سے ان کو تر کیا، یعنی علی اصغر کے زبان ہونٹوں کو تر کیا، اور روتے روتے اپنے بیٹی علی اصغر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے لخت جگر، جو کچھ کہنا مناسب تھا وہ آپ کے باپ امام حسین نے یزیدی فوج سے کہہ دیا، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے جگر، کہ اے میرے بیٹے میرے لخت جگر، جو کچھ کہنا مناسب تھا وہ آپ کے باپ امام حسین نے یزیدی فوج سے کہہ دیا، اب کوئی بات بغیر کہے نہ رہی، یعنی میں نے انہیں سب کچھ کہہ دیا۔ آگے مرزا دبیر فرماتے ہیں کہ پھر جب حضرت علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیری، زبان لبوں پہ ہو اس نور عین نے، حضرت علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیر لی تو کانپتے ہوئے حضرت امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، تھرا کے آسمان کو دیکھا حسین نے، حضرت امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، یعنی خدائے بزرگ برتر سے عرض کی کہ اے اللہ گواہ رہو، ہم نے صبر سے کام لے کر فرض ادا کیا، باقی وسلام۔